نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وعطى الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقابلو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابلو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو سبھا کی پری نہ ہو محترم سامعین برادران ملت اور ملت کے جیالو اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام بلا شبہ یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے اور آپ حضرات بہت دیر سے سن رہے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں جو مجھے آپ حضرات سے کہنی ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا میں عین ممکن ہے کہ بینر پر دیے ہوئے عنوان سے ہٹا ہوا رہوں گا
چونکہ میری جو رہنمائی کی گئی ہے وہ بینر سے ہٹا ہوا عنوان ہی ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ بینر میں کچھ اور لکھا ہے اور یہ کسی اور بات کے تحت اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ بلا شبہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو علماء کرام ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ معزز بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں، لیکن ابھی یہ ذمہ داری جب مجھے دی گئی ہے تو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو صحیح کہنے اور آپ اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ جس مدرسے کے طفیل میں ہے اس مدرسے کا نام جامعہ فیضان ولی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدرسہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں ہوا کرتا ہے جھوپڑیوں کی شکل میں ہو یا بلڈنگوں کی شکل میں، زمین پر جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کا وجود یہ دراصل عکس ہے اس مدرسے کا جس مدرسے کی بنیاد خود رب ذوالجلال نے عرش مبارک پر رکھی تھی۔ مدرسے کی بنیاد سب سے پہلے عرش پر رکھی گئی ہے، فرش پر نہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بنایا اور بنا کر ان میں روح پھونکی گئی تو سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ جب انسان کو بنایا گیا تو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے جو اس کی ضرورت تھی وہ ضرورت تھی علم کی، وہ ضرورت تھی علم کی، وہ ضرورت تھی تعلیم کی، وہ ضرورت تھی شکشا کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جب اس کے اندر روح پھونک دی تو سب سے پہلے ان کی تعلیم کا انتظام کیا، ان کو تعلیم دی، انہیں سکھلایا یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے اے لوگوں اگر تمہارے اندر علم موجود نہیں ہوگا، اگر تمہارے اندر تعلیم نہیں ہوگی، اگر تم میں ہنر نہیں ہوگا تو تم انسان نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم جانور بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہوگے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کا قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لوگوں کے پاس دل ہے جس سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتا ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لوگوں کے پاس کان ہے جس سے وہ سننے کا کام نہیں لیتا ہے، اور لوگوں کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لیا کرتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا تین طریقہ مضبوط ترین طریقہ ہے، ان تینوں طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے کان کے ذریعہ سن کر علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے کتابیں دیکھ کر علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور جو آدمی اپنے دل سے سوچ کر سمجھ کر کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ بغیر سوچے سمجھے نہیں سمجھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیسے سمجھیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے؟ آپ نے فرمایا استفتی قلبک، مشکات کی روایت موجود ہے، استفتی قلبک، تم اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل جو قلب سلیم ہو تو وہ دل یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ جب دل سے یہ فیصلہ ہو جائے گا خود ایٹومیٹک، جب آدمی کسی کا سامان چوری کرتا ہے تو اس کا دل بالکل پچھتاتا ہے، اس کے دل میں ایک گرانی اور بھاری پن محسوس
محسوس رہتا ہے کہ اس کا سامان کیسے چوری کرے. ایک آدمی گندا کام کر لیا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز بری ہے. ایک آدمی کسی کا سامان اٹھاتا ہے, چاروں طرف جھانک تاک کرتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز غلط ہے. اس کفتے قلب اپنے دل سے معلوم کرو. قرآن کریم نے ہمیں مختلف جگہ پہ یہ بتایا ہے علم حاصل کرنے کا 3 طریقہ. وہ آنکھ کے ذریعہ علم حاصل کر سکتے ہیں, کان کے ذریعہ علم حاصل کر سکتے ہیں, دل کے ذریعہ, دل میں دماغ بھی داخل ہے, دل و دماغ کے ذریعہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو آدمی یہ نہیں کرتا ہے, وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے, اولئک الانعام, وہ جانور کی طرح ہے, بل ہم اضل, بلکہ جانور سے زیادہ بدتر ہے. کیوں نہیں جانور سے زیادہ بدتر ہوگا؟ ایک گائے جسے ہم اگر گھاس دیا کرتے ہیں, ایک کتا جسے ہم کھانا دیا کرتے ہیں, وہ کتا ہمیں کاٹنے کے لیے کبھی نہیں دوڑا کرتا ہے. اس کتے کو جب ہم بلاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, اس کی آواز میں کر کے ہم اسے بلاتے ہیں تو وہ کتا ادھر آ جایا کرتا ہے. گائے کو کہ آگے ہم اگر گھاس دیتے ہیں, وہ گائے چاہے مارنے والی ہو, لیکن جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں گائے ہمیں نہیں مارتی ہے. یہ گائے یہ جانتی ہے کہ جو ہمیں کھانا دیتا ہے ہم اسے مار کیسے سکتے ہیں. وہ کتا یہ جانتا ہے کہ جو ہمیں کھانا دیتا ہے ہم اس کی بات کیوں نہیں مانے, ہم اس کے بلانے پہ کیوں نہیں آئے. لیکن یہ انسان جسے یہ پتا ہے کہ زمین سے غلہ اگانے والی ذات وہ اللہ کی ہے, تم لاکھ کھیتی کر دو, سینچائی کر دو, کھاد ڈال دو, لیکن وہ اناج کا ایک دانہ, وہ گیہوں کا ایک دانہ جو زمین کے اندر گیا ہے, وہ گل گیا ہے, وہ سڑ گیا ہے, اس سے بالی کون نکالتا ہے؟ اور بالی نکال دینے کے بعد اس بالی میں دانے کون لاتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا, ہم مکئی کا کھیت کیا کرتے ہیں, وہ درخت آ جایا کرتا ہے, بھٹا بھی ہو جایا کرتا ہے, بڑا سا بھٹا ہوتا ہے, لیکن جب چھلکا چھیلا جائے تو اندر بالکل خالی رہتا ہے, ایک بھی دانہ نہیں رہتا ہے. ایک دانے کو گلا کر اس سے 2 بھٹا نکالنے والی ذات کون ہے؟ اس بھٹے میں اناج دینے والی ذات کون ہے؟ اس بھٹے میں دانہ کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ دے رہا ہے. اور وہی دانہ ہم کھاتے ہیں. ہم انسان اتنے ناشکرے ہیں, ہمیں اتنا علم بھی نہیں کہ ہم جس اللہ کو کھاتے ہیں وہ اللہ ہمیں جو کہے ہم وہ کریں. کتا کو کہا جائے کتے اس پہ بھونکو, کتا اس پہ بھونکتا ہے. کتے کو کہا جائے تم ادھر آؤ, کتا ادھر آتا ہے. کتے کو کہا جائے تم بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھتا ہے. کتا وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے. ہم انسان ہیں, اپنے مالک کے حقیقی اللہ رب الجلال کی بات نہیں مانتے ہیں. اولئک الانعام بل هم اضل, ہم کتا نہیں, جانور نہیں, بلکہ جانور سے بدتر ہیں اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اس لیے اللہ یہ جانتا تھا, اللہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو. چنانچہ کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا گیا, وہاں پر ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے. وہ جگہ یا تو جنت تھی یا عرش کی کوئی اور جگہ تھی. اللہ جگہ سے پاک ہے, لیکن جبریل اللہ جگہ سے پاک ہے, لیکن آدم تو کسی جگہ پہ ہوں گے. مدرسہ کا مطلب ہے پڑھنے کی جگہ. یہاں اگر ہم بیٹھا کر پڑھائیں یہ مدرسہ ہے, جھوپڑی میں پڑھائیں وہ مدرسہ ہے, بلڈنگ میں پڑھائیں وہ مدرسہ ہے. جہاں پر پڑھائیں گے وہ مدرسہ ہوگا. ہمارے علماء جانتے ہیں مدرسہ اس میں تفضیل ہے, جس کا مطلب ہے پڑھنے کی جگہ, سیکھنے کی جگہ. جہاں بھی سیکھا جائے گا وہ جگہ مدرسہ ہوگا. قرآن اعلان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا نام سکھلایا. یہ مائک کا نام مائک کہاں سے پڑا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کو مائک کا علم دیا, بعض اولاد کو دوسرا علم, بعض کو دوسری زبان, بعض کو تیسری زبان. حضرت آدم بہت سی زبانیں جانتے تھے, ان کی اولادیں مختلف زبانیں جاننے لگی. یہ بلب کا نام بلب کیوں ہے, اس کا نام پنکھا کیوں نہیں رکھ دیا, اور پنکھا کا نام بلب کیوں نہیں رکھ دیا؟ یہ کہاں سے منقول ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. صاحب جلالین فرماتے ہیں اسماء المسمیات, دنیا میں پیدا ہونے
والی جو چیزیں تھی ان تمام چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھلایا. حضرت آدم ایک جگہ پر بیٹھ کر سیکھے. جو جگہ حضرت آدم کے سیکھنے کی تھی وہ سیکھنے کی جگہ مدرسہ کہلائے گا. حضرت آدم نے کہاں سیکھا تھا؟ علماء سے پوچھ لیجئے. یا تو وہ جنت میں یا جنت کے علاوہ عرش کے کسی حصے میں وہ وہاں سیکھے تھے. اس لیے سب سے پہلے سیکھنے کی جگہ وہ عرش پر ہے. اس کا استاد کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. مدرسے کا بانی کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد اللہ نے عرش پر رکھا جس کے استاد خود حضرت رب ذوالجلال تھے اور ان کا شاگرد حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے تھے. پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بچوں کو پڑھا دیں امتحان لے ہی نہیں تو وہ تو کھیل کود میں پاس کر دے گا. بچوں کو پھر بیٹھا کر اس کا امتحان بھی لینے کی تعلیم اللہ نے دی. اللہ نے کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں یہ جو نام میں نے سکھلایا تم سیکھے بھی کہ نہیں سیکھے؟ ہمیں ذرا بتاؤ. ان سے پوچھا گیا وہ سارا نام. ان لوگوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. جس چیز کی صلاحیت ہم میں موجود تھی وہی ہم سیکھ پائے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں سیکھ پائے. اللہ نے کہا حضرت آدم سے تم بتاؤ. حضرت آدم نے ساری چیزوں کا نام بتلا دیا. حضرت آدم وہاں پر 1 نمبر پہ ہو گئے. حضرت آدم کا رزلٹ 1 نمبر. سارا جواب حل. ساری باتیں حضرت آدم نے بتلا دی. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ نمبر دیا اور باقی جتنے لوگ تھے جتنے فرشتے تھے وہ نہیں بتا سکے. اس لیے وہ فیل. جو فرسٹ آئے گا اس کو انعام ملے گا نہیں ملے گا؟ یا انعام رکھا ہوا ہے اس کو انعام دیا جائے گا. اللہ کیا انعام دیتے؟ زمین ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، دنیا کی ساری چیزیں تو اللہ نے پہلے پیدا کر دی تھی آدم کے لیے. اب انعام کیا دیا جا سکتا تھا؟ عزت کا تمغہ، عظمت کا تمغہ. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے کہا ہے فرشتوں تم فیل ہوئے، تم نیچے رہو. آدم فرسٹ ہوا، یہ عالم ہے، تم اس کا سجدہ کرو. اور کون سا سجدہ ہے؟ سجود تحیت، وہ تعظیم کا سجدہ ہے. اللہ نے کہا اے فرشتوں تم جاہل رہے. آدم عالم. جاہل کی ذمہ داری کہ وہ عالم کی عزت کرے، عالم کی عظمت کا خیال رکھے. اور عظمت کا انتہائی درجہ یہ تھا کہ اس کے سامنے عظمت والا سجدہ کیا جائے. تو فرشتوں کو کہا گیا کہ تم عظمت والا سجدہ کرو. اسی سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو عالم ہے اس کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. کوئی کہے گئے فلاں ماں کا ہم عزت کریں گے. نہ ماں کا ٹھکانہ نہ باپ کا ٹھکانہ. کون برادری کا گھر کیسا، غریب کیسا، اس کی ہم عزت کریں گے. یہی کہا کس نے؟ ابلیس نے. کہا ما منعک الا تسجد، اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا ہوا، میں اچھا. اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ گھٹیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے. ہم اوپر والے ہوئے، وہ نیچے والا ہوا. اعلیٰ آدمی کہیں گھٹیا کو سجدہ کیا کرتا ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کیا کہا؟ نکل جا مجلس سے، نکل جا جنت سے. راندے درگاہ کر دیا گیا. ان لعنتی علیک الی یوم الدین. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری لعنت تجھ پر رہے گی قیامت کے دن تک. چنانچہ تو قیامت کے دن تک مردود رہے گا. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے فلنما بھلا برادری کا، اس لیے ہم اس عالم کی عزت نہیں کریں گے. فلنما خود اس کا باپ مزدوری کرتا ہے اور خود اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم اس کی عظمت کریں گے. ہرگز نہیں. اگر عالم کی حیثیت سے آپ نے عالم کی عزت نہیں کی، خدا کی قسم دنیا میں بھی پھٹکار آئے گا، آخرت میں بھی پھٹکار آئے گی. عالم کی اگر آپ نے عالم ہونے کی حیثیت سے بے عزتی اور ذلت کی تو خدا کی قسم آپ کے کفر کا اندیشہ ہوگا. بحیثیت عالم میں قید لگا کر کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے آپ. بحیثیت عالم اگر کوئی عالم کی توہین اور عالم کی ذلت کرتا ہے، اس واقعے سے یہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے، ہم اپنی طرف سے پھینک نہیں رہے ہیں. جتنے لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سے آپ لوگ پوچھ لیں گے
اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات، سب سے پہلا مدرسہ آسمان پہ بنا، اور دوسری بات عالم کی عزت کرنا ہے۔ اگر عالم کی عزت ہم نہیں کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہمارا نقصان ہے، چونکہ عالم یہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گا، دنیا میں بھی ہمارا کام آئے گا۔ دنیا میں لوگ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تو کان میں اذان کون؟ یہی عالم۔ اور پھر جب جوان ہو گئے، نکاح پڑھانے کی ضرورت پڑی، تب کون؟ یہی عالم۔ اور مرنے لگے تب کون؟ یہی عالم۔ اور کل قیامت کے دن ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ سارے لوگ جا رہے ہوں گے، علماء بھی جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، ارشاد ہوگا اے علماء ٹھہر جاؤ۔ علماء ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے کہ ہم ٹھہر جائیں، پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کہے گا تیرے سامنے سے جو گزرتا ہے اس میں سے جس کو تو پہچانتا ہے اس کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے۔ سامنے سے لوگ آ رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے، مثلا ایک بڑے آدمی آئیں گے، حاجی صاحب کہیں گے السلام علیکم مولانا صاحب، پہچانے نہیں ہم کو، ہم کھولنوا ہیں، دو گاڑی تھی ہمارے پاس، مدرسے کے بغل میں بڑی سی بلڈنگ تھی، آپ نے دیکھا نہیں تھا، میں وہی ہوں۔ وہاں مولوی صاحب کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا، وہاں علماء کو کیا یاد آئے گا؟ روایت میں صرف احسان یاد آئے گا، جو احسان دنیا میں کسی نے کیا ہوگا۔ ایک آدمی جا رہا ہوگا، عالم نے کہا تم ادھر آؤ ادھر آؤ، تم نے دنیا میں ہمیں چائے پلائی تھی، مثال کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ چاہیے سمجھیے، تم نے ہمیں دنیا میں چائے پلائی تھی، تم نے دنیا میں ہم پر کھلا کام کیا تھا، اس لیے مجھے تو یاد ہے، تم کرو۔ اللہ کے سامنے پڑھ کے لے جائے گا، اللہ کے سامنے جائے گا، وہ عالم کہے گا اے الہ العالمین اسے آپ جنت میں داخل فرما دیجئے، اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ یہ بات منقول ہے کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد ہم نے تم میں علم اپنا اس لیے نہیں رکھا ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں، مجھ میں جس میں میرا علم ہوگا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اس لیے آج سے عالم کو خوب گالی دیجیے گا، نہیں دیجیے گا؟ کون لوگ دیجیے گا گالی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کوئی نہیں دیجیے گا؟ اچھا کون لوگ آج سے عزت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ تو مدرسے کی سب سے پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عرش پہ رکھی۔ دنیا میں جب سب سے آخری نبی آقا نامدار آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ زمین پر جاؤ، اللہ کی عبادت کیسے کیا جائے، اللہ کی عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے ایک شخص غار حرا میں 40 دن تک جا کے بیٹھا رہتا ہے، جاؤ اسے جا کر سکھاؤ۔ جبریل زمین پر آتا ہے، غار حرا میں جاتا ہے، اللہ کے رسول وہاں پر وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آقا نامدار وہ اس غار حرا میں تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت تو سن 610 ہجری میں ملی ہے اور آپ کی پیدائش سن 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس لیے پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی تھی۔ جب 40ویں سال آپ کی عمر ہوئی تھی اس وقت میں حضرت جبریل جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں غار حرا میں ایک دین کا طالب، ایک دین سیکھنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آقا وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھ مانا بقاری، اقرا پڑھ مانا بقاری، اقرا پڑھ مانا بقاری۔ ارے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، میں امی اور ناخواندہ ہوں، یہاں تو کوئی پڑھنا بھی نہیں جانتا، یہاں پڑھنے کا عام رواج نہیں ہے، اس لیے میں کہاں سے پڑھ سکتا ہوں، مجھ میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، لو اس اللہ کا نام لو جس نے دنیا کو پیدا کیا، وعلم الانسان ما لم یعلم جس نے انسان کو سب کچھ سکھلایا، جس نے قلم کو پیدا کیا، اس اللہ کے نام سے اگر تم پڑھنا شروع کرو گے تمہیں پڑھنے آ جائے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ پورا پڑھے اور وہیں پہ قرآن کی 5 آیت نازل ہوئی۔ زمین پر سب سے آخری نبی جب آئے تو سب سے پہلا مدرسہ کون بنا؟ غار حرا۔
جہاں پڑھایا گیا ہو وہ مدرسہ ہے، جبریل نے پڑھایا، استاد جبریل ہوئے، سب سے پہلے شاگرد سرکار دو عالم تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور وہ جگہ غار حرا یہ پہلا مدرسہ ہوا۔ آپ نے کیا کیا؟ غار حرا سے آئے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، تو اب آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کو سکھایا کیسے جائے، ان کو دین کا طریقہ بتایا کیسے جائے۔ وہاں مکے کی آبادی سے بالکل باہر گھاٹی کی طرف ایک شخص تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک گھر تھا، اس گھر کو آپ نے مدرسہ بنایا اور تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ تم لوگ ایک وقت میں وہاں پہنچ جانا، ہم بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول وہاں چلے جاتے تھے، وہاں صحابہ کو دین کا طریقہ سکھاتے تھے۔ ہمارے علماء کو یاد ہوگا حضرت عمر جب اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تو وہ وہی گھر گئے تھے جہاں تمام صحابہ جمع تھے۔ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں سب لوگ علم حاصل کر رہے تھے۔ آقا نامدار نے بھی مکہ کی زمین پر سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا۔ آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ ہیں، آپ نے دیکھا کہ سامنے خالی زمین پڑی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ آپ کو پتہ بتایا گیا۔ آپ نے وہاں سب سے پہلے ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی، اور اس کے سامنے اونچی سی جگہ بنائی چبوترا، اور اسی چبوترے کو آپ نے مدرسہ بنایا جسے صفہ کہتے ہیں۔ یہ باضابطہ صفہ نبوی، یہ طالب علم کی آماجگاہ بنی، اور باضابطہ یہی سے مدرسے کی آغاز ہوئی۔ اس لیے لوگ ان مدرسوں کو صفہ نبوی سے جوڑتے ہیں، ورنہ اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو اس کی بنیاد گویا کہ عرش پہ پڑی ہے، لیکن وہی سے چونکہ یہ پھیلنا شروع ہوا اس لیے صفہ نبوی سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ وہ جگہ کس کی تھی؟ تو یتیم بچے کی تھی۔ آپ نے انہیں بلایا، کہا کہ بتاؤ یہ زمین تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینا چاہتے ہو؟ دونوں یتیم بچے نے کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ زمین مفت دینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا وہ یتیم ہے، نادار ہے، اس کے پاس کوئی اور مال نہیں، بس اتنی سی زمین ہے، اس کی زمین لے لی جائے تو یہ گھاٹے میں رہے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور اس صحابی نے اس پوری زمین کی قیمت دے دی، اور پھر اسی جگہ پر مسجد نبوی بنا، صفہ نبوی بنا، جو سب سے پہلا مدرسہ مدینہ میں بنا، اور وہاں پر عبادت خانہ یعنی مسجد نبوی کی تعمیر بھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ اللہ کے رسول قیام فرمائے ہوئے ہیں، دوسرے کے گھر پہ ہیں، اپنے گھر کا انتظام ابھی نہیں کیا، سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کا انتظام کیا۔ یتیم بچوں نے کیا کیا؟ کہا منگنی میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایک صحابی نے اپنی طرف سے دے دیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مدرسے کے لیے اور تعلیم کے لیے اور تعلیم کی جگہوں کے لیے، تعلیم کے کاموں کے لیے، تعلیم میں لگے افرادوں کے لیے روپے خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا نامدار نے سب سے پہلے مدرسہ اور مسجد کی تعمیر اور اس کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت پر آپ نے دھیان دیا، اور لوگ جو بڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے خرچ کرنے کے لیے، اس سے بھی یہ پتا چلا کہ خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آج کیا ہے؟ اور ابھی تو 2 ہی کمرہ بنا ہے، ذرا 5 کمرہ بنا لیں گے، 5 کمرہ بن گیا، چھت ڈھلائی، ابھی ذرا دوسری منزل بھی بننے دو۔ بیٹا کتنا؟ 2، کمرہ کتنا؟ 10، پہلے مکان بننا چاہیے۔ ہمارے علماء کو معلوم ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی مٹیوں میں اس وقت مٹی کا گھر بنا کرتا تھا، اس میں پیسہ کو برباد کرتا ہے، جو اس میں پیسہ لگاتا ہے وہ پیسہ کو برباد کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، ضرورت کے وقت گھر بنانا، ضرورت کے وقت اتنی ضرورت جس سے پردے کا آسان سے انتظام ہو جائے، بہو بیٹی کا رہنے سہنے کی جگہ ہو جائے، اتنا کرنا ضروری ہے۔ اور بیکار پھالتو لمبا محل بنانے کے بجائے اپنے پیسوں کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرنا چاہیے۔ بیٹوا کو ناکارہ بنا رہے ہیں، اس لیے طے کیا ہے کہ اس کو زمین بھی خرید کے دے دیں، مکان بھی خرید کے دے دیں۔ قائل اللہ آپ کا بیٹا کیا؟ آپ اپنے بیٹوں کو تعلیم دیجیے، ہنر دیجیے، وہ اس طرح کا 10 مکان بنانے کی خود طاقت رکھ لے۔ آپ اسی پیسے کو مکان پہ لگا رہے ہیں، اسی پیسے کو زمین خریدنے پہ لگا رہے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم پہ نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ بچہ اگر پڑھے گا، یہ بچہ آئندہ چل کر اگر مثلا ڈاکٹر بن گیا، یہ بچہ ایک حافظ قرآن بننے کے بعد، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک انجینئر بن گیا، 4 لاکھ روپے ماہانہ وہ خود کمائے گا۔ آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ آپ اس کے لیے زمین بھی خرید کے دے رہے ہیں، مکان بھی خرید کے دے رہے ہیں، اب شادی کرا کے بیوی بھی خرید کے دے رہے ہیں۔ اب آپ اس کے بعد مر کیوں جاتے ہیں؟ زندہ رہیے تاکہ اس کے موت تک آپ اس کے خرچے کا بھی انتظام کرتے رہیے، آپ کے منہ کے نوے، اس کے منہ کے نوالے اور لقمے کا بھی انتظام کرتے رہیے۔ خدا کی قسم ذرا سی سوچ کا استعمال کیجئے، دماغ کا استعمال کیجئے۔ ہم وہ پیسہ جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم پہ خرچہ کرتے ہیں، وہ پیسہ اگر ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہمارا بچہ تعلیم اور شکشا حاصل کرتا ہے، تو اس پیسہ کے خرچ کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کا بچہ بڑا بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا۔ بیٹا حافظ بن گیا، برا باپ اب اس کا نام نہ لے گا، اے اعجاز یا مفتی صاحب ادھر آئے، حافظ جی ادھر آئے، ڈاکٹر صاحب ادھر آئے۔ عزت جس کی جاتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے جلدی سے، لوگ جلدی نام نہیں لینا چاہتے ہیں، ضرورت پہ نام لینا ہے۔ یا تو فلنما کا ابا نہیں بولی، عورت سے بولتی فلنما کا ابا، ارے نام بتاؤ نا، او فلنما، اس سے پوچھ لیجئے نا، وہ نام نہیں بلکہ ہمارے علماء قصہ بھی سناتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں شوہر کا نام مستقیم، تو بیوی کیا کری؟ اہدنا الصراط فلنما کا ابا، مستقیم کہیں نام نہ لیا جائے۔ اس لیے اگر آپ اپنے پیسوں کو اپنے بچوں پہ خرچ کریں گے تو وہ بچہ اتنا قابل عزت بنتا ہے کہ خود آپ اس کی عزت کرتے ہیں، خود آپ اس کا نام نہیں لیتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے روپے کو اس چیز پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مفت کی تعلیم آپ کو حاصل ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر مدرسہ میں جا رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم کھا کر آپ کا بچہ پڑھے بھی، بڑھے بھی، آپ کی گاہی کمائی، آپ کی قیمتی کمائی وہ آپ کے بچے پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم کو ڈائریکٹ کھاتا ہے تو وہ تو حرام کر ہی رہا ہے، اور ہم ڈائریکٹ نہیں کھائے، ہم سب لوگ زکوٰۃ جا کر مدرسہ میں دی، وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، مدرسہ میں اپنے بچے کو ڈال دیے، وہ ساری رقم ہمارے بچے کو کھلانا ہے۔ اگر ہم آپ کو کہیں کہ یہ لو ذرا زکوٰۃ صدقہ کا پیسہ ہے، فطرہ کا پیسہ ہے، اپنے بچے سے کو کھلا دینا، ہم کو اتنا گرا ہوا سمجھے ہو کیا؟ لنگڑا لنگڑا ہے کہ ہم فطرہ کا پیسہ لیں گے، اور وہی فطرہ کا پیسہ مدرسہ گیا تو آپ کا بیٹا وہاں شوق سے کھا رہا ہے، مدرسے میں نظام ہے۔ اگر آپ مضبوط ہیں، اپنے بچوں کو اپنا خرچہ کھلا سکتے ہیں، تو اگر 20 بچہ وہاں ہے، وہاں انتظام ہوتا ہے، مثلا 10 بچہ اپنا کھا رہا ہے، 10 بچے کا پیسہ دیا گیا، 10 بچہ اپنا نہیں کھا رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم کھا رہا ہے، تو یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر کھانا بنانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، قرآن نے کہا ہے کہ اگر یتیموں کا مال ہے، اس مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر تم کھا سکتے ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ آپ
آپ کے بیٹے کا کھانا بھی اگر مل کر پکے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے بیٹے کو پیسہ دے رہے ہیں، اس کا کھانا بھی اسی کے ساتھ بن رہا ہے، تو وہ یتیمے کا کھانا ہوا نا، کھانا یتیم کا نہیں ہوا، اس کا حساب الگ، اس کا حساب الگ، ایک کا کھانا دوسرے کے ساتھ ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بڑے پاک پاک نیک بنتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کھاتے نہیں ہیں اور ہم فطرہ لیتے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر کے زکوٰۃ کی رقم کھلاتے ہیں، فطرے کی رقم کھلاتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو مال دیا، نصاب کے وقت مال دیا، وہ آدمی فلم یؤدی زکاۃ، وہ زکاۃ کو نکالا نہیں، یا تو خود کھا لیا، اپنے بیٹوں کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، بہرحال زکاۃ کی رقم کو اس نے استعمال کیا اللہ کے راستے میں، غربا فقراء اور یتیموں کو نہیں دیا، فلم یؤدی زکاۃ مسلم مالہ یوم القیامہ، یہ 2000 کا نوٹ، یہ 500 کا نوٹ جسے اس نے رکھا ہے، سونا اور چاندی جسے اس نے رکھا ہے، جس کی زکاۃ اس نے ادا نہیں کی، اس کو کل صاف بنا دیا جائے گا، اور وہ صاف بھی کیسا صاف، شجاع اقرا، ایسا صاف جس کے سر سے ایک بھی بال نہیں ہوگا، گنجا صاف، کیوں بھئی گنجا کیوں ہوگا؟ اس لیے اس کے سر میں زہر اتنا ہوگا کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہوگا، لہو زبیبتان، اس کے پر اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے، یہ 2 کالا نقطہ کیوں؟ یہ 2 کالا نقطہ بہت زہریلا ہونے کی نشانی ہوگی، ثم یاخذ بلحظمتہ، یعنی بشدقہ، پھر وہ صاف کیا کرے گا؟ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، گلے میں ہار کی طرح اسے پہنا دیا جائے گا، پھر وہ صاف اس کے گل پھرے کو پکڑے گا، اس کو چیرے گا، پھر کہے گا انا کنز انا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جسے تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ اتنی محنت سے کما کے لائے، ملی صاحب آیا 5,000 لے کے چلے گئے، پسینہ بھی نہیں، وہاں سے آئے ایک تو رسید کاٹے، اب 5,000 روپے لے کے چلے گئے۔ مال آپ کا نہیں ہے، مال کس کا ہے؟ اللہ۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، آپ نہیں، میں تو اپنے ہنر سے حاصل کرتا ہوں، علم سے حاصل کرتا ہوں، یہی دعویٰ کیا تھا قارون نے کہ میں نے اسے اپنے ہنر سے حاصل کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک آدمی رکشہ لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے، بوڑھا ہے، رکشہ پرانا ہے، جاتا ہے گھر سے، ایک جوان نیا رکشہ لے کے نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے، جوان آدمی 500 روپے لے کر، بڈھا آدمی 1000 روپے لے کر، کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مجھے ریزرو پہ ریزرو ملتا چلا گیا، یہاں گئے سواری وہاں مل گئی، وہاں سے وہاں مل گئی، وہاں سے وہاں مل گئی، جوان دن بھر محنت بھی کیا لیکن اسے سواری نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم 5 آدمی روڈ پر جا رہے ہیں تاکہ ایک 3 ویلر پکڑ لیں، ہم 5 آدمی جا رہے تھے، اچانک راستے میں ایک کانٹا ہمیں چبھ گیا، ہم اس کانٹے کو نکالنے لگے، 5 آدمی رک گیا، ایک 3 ویلر والا وہ خالی آ رہا تھا، وہ سواری کی طرح میں تھا، وہ ہم جب تک کانٹا نکال رہے تھے تب تک وہ سواری گزر گئی، پھر 1 منٹ کے بعد ہم جیسے ہی پہنچے، ایک دوسرا سواری والا، دوسرا 3 ویلر والا وہاں پہنچتا ہے، ہم اسے مل جاتے ہیں، 5 سواری اس 3 ویلر والا کو مل جاتا ہے، 5 سواری جو پہلے کو ملنا تھا، کانٹا چبھا، یہ رک گیا، یا کوئی آدمی ملا اس سے بات کرتا رہ گیا، یہ 5 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس کا 3 ویلر خالی انڈر پاس کر رہا ہے، اور دوسرا 3 ویلر وہ 5 سواری کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ 50 روپے کون دیا؟ اللہ نے دیا، پیسہ محنت سے نہیں آتا، مما رزقناہم ينفقون، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے تم اسی میں سے خرچ کرو، وہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، تم اپنے باپ کا مال اگر اسے سمجھ لو تو یہ غلطی ہے، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، وہ تمہارے باپ کا مال نہیں، وہ مال دینے والا میں ہوں، المال
مغادر براہم، مال صبح کو آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آدمی جو کروڑوں کا مالک ہوا کرتا ہے، کروڑوں کا مالک ہوا کرتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ کوڑیوں کا محتاج ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی مثالیں اور ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کے دروازے پہ پہنچتا ہے، وہ سیٹھ تھا، کہا سیٹھ جی کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے دھتکار کر ڈانٹ اسے بھگا دیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا، یہ صورت بدل جائے، اگر میں تمہاری جگہ ہو جاؤں تم میری جگہ ہو جاؤ، اور ڈانٹا اور اسے بھگا دیا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ 5-7 سال کے بعد اچانک ایک وہی آدمی، وہی سیٹھ، وہ فقیر اور بھکاری بن گیا۔ مثلاً کوئی بیمار ہو گیا، زمین بک گئی، مثلاً کوئی لوٹ کر لے کے چلا گیا، وہ بھکاری بن گیا۔ وہ مانگتا ہوا ایک آدمی کے دروازے پہ پہنچا، اس نے اسے اندر بلایا، اسے بیٹھایا، اسے کھلایا پلایا، اس کے بعد اسے پیسے دیا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ جب جانے لگا پھر اس کو بلایا، کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی فقیر ہوں جسے 7 سال پہلے تو نے دھتکار کر بھگا دیا تھا، آج تم میرے دروازے پہ ہو اور میں سیٹھ بنا ہوں۔ ہم نے اس بھائی کو دے دیا 1 لاکھ روپے، کہا جائیے 1 لاکھ روپے سے مستی کیجئے 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد ہم نے کہا 2500 روپے دے دیجئے، باقی سب معاف۔ وہ کودے گھر جائیں گے خوشی میں، ارے مولوی صاحب سب پیسہ معاف کر دیا، 97,000 ہمارا، صرف 2500 روپے مانگ رہے ہیں۔ وہ 2500 روپے وہ خوشی سے دے دے گا۔ اللہ نے یہی کہا مما رزقناہم ينفقون، مال ہم نے تمہیں دیا ہے، کہا 1 سال تک مستی کرو، اولانے ہال جب ہو جائے 1 لاکھ میں 2500 اللہ کے لیے نکال دو، باقی روپے تم رکھ لو۔ لیکن ہم ایسا نہیں، جو زکوٰۃ کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اور جو حرام مال کھائے گا لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، یہ مشکات کی روایت ہے، اور لا يدخل الجنة جسد غوذی بالحرام، یہ رواہ المنذری، یہ امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے کہ جو آدمی حرام کھانا کھاتا ہے یا جس بچے کی پرورش حرام کھانے سے کی جاتی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم۔ وہ لوگ جو پیسے کو سیٹ کر رکھتے ہیں، سونے چاندی سکے فلاں چلا 2000 کا نوٹ 500 کا نوٹ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے۔ اے نبی فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ انہیں دردناک عذاب ہوگا، کب ہوگا؟ یوم یحمى علیہ نار جہنم، جب کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو گرم کی جائے گی، جہنم کی آگ کو گرم کی جائے گی، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ اس کا 2000 کا نوٹ وہاں سکہ بن جائے گا، اسی سکے کو آگ میں تپایا جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2000 کا نوٹ سکہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور آپ نے اس سے پہلے بتایا 2000 کا نوٹ سانپ بھی بن جائے گا، سانپ کیسے بن سکتا ہے؟ سرکس گئے آپ لوگ کبھی؟ کوئی نہیں گئے سرکس؟ آپ گئے، دیکھیں صرف یہ گئے بیچارے سرکس۔ سرکس میں اگر آپ کبھی دیکھیں گے جادوگر اپنے منہ میں کاغذ کھاتا ہے اور ادھر سے جب نکالتا ہے تو بلیڈ پتی نکلتی ہے۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کچھ لوگ لڑکیوں کو 3 ٹکڑا کر دیتا ہے جادوگر، اور پھر اسے صحیح کر کے نچاتا بھی۔ کچھ لوگ رسی پھینک کر اسے سانپ بنا کر دکھاتا ہے، سامنے والوں کو لگتا ہے سانپ۔ یہ انسان کی اتنی طاقت کہ کاغذ کو بلیڈ بنا دے، لڑکی کو ٹکڑا کرنے کے بعد اسے صحیح کر دے، ایک رسی کو سانپ کی شکل بنا دے۔ اور وہ اللہ جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، جس نے خون کے ایک قطرے سے ایسا انسان بنا دیا، جس نے آم کی ایک گٹلی سے اتنا اچھا درخت اور سینکڑوں آم پیدا کر دیا، کیا وہ اللہ 1-2000 کا نوٹ کو سانپ نہیں بنا سکتا ہے؟ اسے سکہ نہیں بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟
سکے کو فرشتے لوہے کے گلز کے ذریعہ گرم کرے گا آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس کے ذریعہ اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے بعد اس کے پہلوؤں کو جاگا جائے گا، دایاں پہلو بایاں پہلو، اور پھر پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ذَلِكَ مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ بیچاری پیشانی، دونوں پہلو اور پیٹھ کا کیا قصور؟ جب آپ کے یہاں کوئی فقیر آتا ہے، آپ نے دیکھا کہاں سے مصیبت آ گئی، چہرے پہ بل آتا ہے، پیشانی پہ ناگواری آتی ہے، اس ناگواری کی وجہ سے سب سے پہلے پیشانی، پھر بورے میاں سوچیں گے دائیں بائیں کدھر بھاگنے کا راستہ ملتا ہے، اب تک تو دور ہے فقیر، ذرا ہم ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، بچنے کے لیے کبھی دائیں پہلو کو کبھی بائیں پہلو کو جھانکا جاتا ہے، اور پھر اگر بھاگنے کا موقع مل گیا پیٹ پھر کے جلدی سے بھاگ گئے، اور گھر کے اندر آئے اگر مولی صاحب آئے ابا کہاں ہے، کہہ دو ابا گھر میں نہیں۔ آپ نے زکوٰۃ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ناگواری کا اظہار پیشانی پہ کیا، دونوں پہلوؤں کا سہارا لیا، پیٹھ کا سہارا لیا، اس لیے ان چیزوں کو داغا جائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ صحیح سے ادا کریں گے، ہم لوگ اپنے بچوں کو خوب پیسہ خرچ کر کے پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ آپ کا وہ بیٹا جو آپ کے گھر میں ہے، روزانہ آپ اس کے لیے چاول دال وغیرہ بناتے ہیں، تو ایک ٹائم پہ کم سے کم کتنا بنتا ہوگا؟ 15 روپے، کم سے کم 15 روپے، نہیں تو 20 روپے، 3 ٹائم میں جوڑ لیجئے تو 20 یا 60 روپے، ہم 50 روپے لے کے چلتے ہیں ایک بچہ پہ آپ کا خرچ، 10 دن میں 500 اور 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 1500۔ وہ بچہ جو آپ کا گھر میں ہے اگر 50 روپے روز کھاتا ہے تو 1500 روپے ہوا، ہم 25 روپے روز مانتے ہیں تو 750 روپے روز کھا رہا ہے وہ بچہ۔ وہی بچہ اگر پڑھنے کے لیے چلا گیا تو آپ اس کو 750 روپے نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم 700 روپے اس کو کیوں دیں۔ مکانوں پہ، زمینوں پہ، عیاشیوں میں، دوسری چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے خدا کی قسم ہے جوانوں، اگر تم رجنی گندھا کو بند کر دو، 2 رجنی گندھا صبح شام کھاؤ، 25 دونی 50، 25 دونی 50 روپے یا 20 دونی 40 روپے، اور ایک مہینے میں 4 یا 1200 روپے۔ رجنی گندھا کھایا تھو اور بیماری بھی اس سے، لیکن اسی پیسے کو بچا کر بچوں کی تعلیم بھی خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پہ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور دیگر تعلیم سے ناآشنا اور بے بہرا رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ کون لوگ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، چچا آپ بھی اٹھائیے، جو جوان ہیں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں، آئندہ بچہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مجھے پہلی بات یہ کہنی تھی کہ مدرسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، علماء عزت کے قابل ہیں، ہمیں اپنے پیسوں کو دینی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ جوڑ کر صحیح سے شمار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو زکوٰۃ کا کھانا کھلانے کے بجائے اپنی محنت کی کمائی سے کھلانا چاہیے، تاکہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں وہ علم جو صفائی چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، وہ صحیح سے بیٹھ سکے، اور آپ کے بچوں کے چہرے پر وہ رونق اور وہ اچھائی آئے جو کہ حلال اور پاکیزہ کھانے والوں کے بدن پہ آیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے حرام کھانے کو اپنا شعار بنا لیا یا اپنی اولاد کو کھلانا شروع کیا تو ایک سزا تو یہ ہوگی
کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دوسری سزا یہ ہوگی کہ یہی حرام کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے غذا تیار ہوتی ہے، اسی سے خون تیار ہوتا ہے، وہی خون ہاتھ میں چل رہا ہے، وہی خون اپنی ہاتھ میں ہے، وہی خون دماغ میں ہے، وہی خون دل کے پاس ہے، وہی خون پاؤں کے پاس ہے۔ حرام کھانے سے جو خون تیار ہوا وہ ہاتھ کو اچھائی کی طرف نہیں جانے دے گا، وہ پاؤں کو اچھائی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ حرام کھانے والوں کی سوچ بدل جاتی ہے، چونکہ شریان جو دل ہے وہ اس کی رگ خون کو تیار کر کے اسے سپلائی کیا کرتا ہے دماغ میں، وہی حرام خون اس کے دل اور دماغ میں ہے، اس لیے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ معاف کیجئے گا، اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ اسی خون سے بچہ کا نطفہ بنتا ہے، وہی نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے وہ بچہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کھانے والوں کی اولاد اور نسل بھی یا تو ناکارہ ہوا کرتی ہے یا ماں باپ کا نافرمان ہوا کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کی وہ پٹائی بھی کیا کرتا ہے، ماں باپ کو وہ دیکھتا نہیں ہے، ماں باپ کو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حرام کھانا اسے کھلاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے وہ لوگ جو حرام مال کو جمع کرتے ہیں، ایک نسل نہ صحیح دوسری نسل میں جا کر اس کا تمام مال وہ برباد ہو جایا کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا یا تو عیاش ہوتا ہے، نہیں تو پوتا عیاش ہوتا ہے، اور اس کی وہ ساری جمع کی ہوئی دولت کو اڑا دیا کرتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی کہ مال آپ نے جمع کیا، حرام آپ نے کمایا، اللہ کی کٹائی آپ کی، پسائی آپ کی، اور مزہ اڑا رہا آپ کا بیٹا۔ اس لیے خدا کی قسم حرام کھانے سے، چاہے وہ زکات کی شکل میں ہو، سود کی شکل میں ہو، چاہے رشوت کی شکل میں ہو، چاہے دوسرے کی زمین دبا کر اس سے اناج پیدا کر کے آپ کما رہے ہو، کسی طرح بھی، یا دوسرے کا حق دبا کر، یا اپنی بہنوں کی وراثت کا حصہ دبا کر، یا حق تلفی کر کے، یا اپنے بھائیوں کو اپنی عقل مندی سے حصے سے محروم کر کے، باپ سے ساری زمین لکھا کر، یہ تمام طریقے حرام طریقے ہیں، اور اس سے جو مال آپ کے پیٹ میں جائے گا وہ آپ کو اچھا سوچنے نہیں دے گا، آپ کے ہاتھ کو بھلائی کی طرف اٹھنے نہیں دے گا، اور آپ کو ناکارہ کر دے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے یہاں حضرت مولانا مفتی محمد منصور صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس میں بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں لڑکیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، بچیوں کو دین سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے میرے اندازے کے مطابق بہت جلد اپنے مدرسے کو شاید اس ترقی کی منزل تک پہنچا دیا ہے کہ جس منزل تک عام طور پہ مدرسہ 2 سال میں نہیں پہنچا کرتا ہے، یہ اس مدرسے کا دوسرا سال چل رہا ہے، اور میری معلومات کے مطابق 70 بچیاں ان کے ہاسٹل میں ہیں، اور شاید 150 سے 200 بچیاں گاؤں سے آیا کرتی ہیں۔ ان کے یہاں معلمائیں اور چند معلم ہیں جو درس و تعلیم دیا کرتے ہیں، اور خود مفتی منصور صاحب یہ بہت محنت اور لگن والے شخص ہیں۔ میں انہیں طالب علم کے زمانے سے جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، ماشاءاللہ یہ بات صلاحیت بھی ہے، اور میری دیانت اور میرے اندازے کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دیانتدار اور امانتدار بھی ہیں۔ جب تک میں نے دیکھا ہے، آگے کی بات میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے دانش کے مطابق ان کی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیت کے سلسلے میں ضمانت دے سکتا ہوں۔ میں اپنی دانش کے مطابق نیز یہی اسی مدرسے میں ایک مفتی مرغوب صاحب ہیں، وہ میرے شاگرد رہ چکے ہیں اس سے پہلے، اور ماشاءاللہ وہ بھی آپ تمام حضرات کی خدمت
خدمت میں اور بچیوں کی تعلیم میں بہت مضبوطی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل فیض ہے ہم سب کے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا، کہ جہاں سے فیض حاصل کر کے مفتی منصور صاحب نے اس مدرسے کا نام جامعہ فیضان ولی رکھا، جامعہ فیضان ولی رکھا، کہ فیضان ولی چونکہ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کے جو کارنامے اس ملک میں ہو رہا ہے، جو قوم کی وہ خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے مکمل طور پر دے دیا ہے۔ اپنی ساری تگودو، اپنی ساری محنت و کوشش جس طرح خود انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح انہوں نے اپنے مدرسے سے فارغ ہونے والے افراد کے ذریعہ بھی، اپنے مدرسے کے اساتذہ کو بھی گاہ بگاہ مختلف جگہوں پر بھیج کر لوگوں کا ذہن دینی تعلیم والا بنانا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، لوگوں کے اندر اصلاح معاشرہ اور معاشرے کے تحت ان کے اندر بیداری پیدا کرنا، یہ تمام باتیں مفکر اسلام حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی دن اور رات، شب و روز کی لگن ہے، محنت ہے، دن رات حضرت مفکر اسلام اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور خانقاہ رحمانی کی سرزمین جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ تحریک کی زمین پہلے سے رہی ہے، اور یہ حضرت مفتی منصور صاحب ہو یا میں جو آپ حضرات کے سامنے ہو، میں اسی طرف کا پھل ہوں جس سے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ملک اور قوم کی بچیاں آج یہاں پڑھ رہی ہیں، جب وہ پڑھیں گی، لکھیں گی، دینی تعلیم حاصل کریں گی تو خدا کی قسم وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گی اور اپنے گھر کو دین کا ماحول بنائیں گی، اپنے شوہر کو دین کی طرف رغبت اور دین کی طرف مائل کرنے کی وہ کوشش کریں گی، اور ایک دینی فضا، ایک دینی ماحول یہ لوگوں کے اندر قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات اس مدرسے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہے وہ تمام کوششیں کریں، اور یاد رکھیے گا تعاون کا مطلب ہم اور آپ نے صرف پیسہ دینا سمجھ رکھا ہے، غلط بات۔ تعاون سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بچی اس مدرسے میں پڑھ رہی ہے، وہ بچی جب گھر آتی ہے دیکھیے کہ کچھ پڑھی لکھی بھی ہے کہ ٹائم پاس کر جائے، یہ دیکھیے کہ تعلیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ کی بچی کی تربیت وہاں ٹھیک ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، تعلیم سے اسے آراستہ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا تعاون مدرسے کا یہ ہے، وہاں کے بانیوں کا یا وہاں کے بانی اور وہاں کے استاد کا یہ ہے کہ آپ اگر انہیں توجہ دلائیں گے کہ ہمارا بچہ پڑھا نہیں ہے، ایک مہینہ پہلے بھی یہی صفحہ لکھ رہا تھا، 3 پنہ لکھ کے لایا تھا، اور آج بھی یہی 3 پنہ لکھ کے لایا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اگر جب آپ یہ توجہ دلائیں گے تو وہ لوگ اس پہ خود توجہ دیں گے اور اس پر دھیان دیں گے، اور تبلیغ دین کی باتیں جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں اس کا ایک طریقہ مدرسہ کی بنیاد ہے اور مدرسے کی تعلیم ہے، یہ سب سے مضبوط ترین طریقہ ہے۔ اس کے ذریعہ عالم تیار کیا جاتا ہے۔ عالم وہ کیا ہے؟ العلماء مصابیح فی الارض، علماء زمین میں چراغ ہے، وہ چراغ بن کر رہتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں کو روشنی پہنچاتے ہیں، اس سے لوگوں کو دین حاصل ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو مسائل حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، اور تبلیغ کا ایک ذریعہ یہ پروگرام بھی ہے جس کے ذریعہ آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، اور تبلیغ کا ایک ذریعہ وہ تبلیغی جماعت بھی ہے جو جگہ جگہ جا کر بہت سارا کام کیا کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نامدار نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، بلا شبہ اسلام یہ انوکھا بن کر شروع ہوا تھا
اور ان قریب یہ انوکھا بن کر لوٹ جائے گا۔ یہ بالکل معمولی بن کر، یعنی شروع میں اس کے کام کرنے والے لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس راستے میں لگایا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہلائے۔ فطوبیٰ للغرباء، جب اسلام ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام اسی حالت میں لوٹ جائے گا، اس وقت میں بھی لوگوں کے اندر برائیاں ہوں گی، لوگوں کے اندر بدعات اور خرافات کا چلن ہوگا، لوگ برائیوں میں ملوث ہوں گے۔ اس وقت میں کچھ آدمی ہوں گے جو بے سر و سامانی کی حالت میں، جن کے پاس اسباب نہیں ہوگا، جو اپنی جان اور مال لے کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں گے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو مسجد بلائیں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، ایسے غریبوں کے لیے، ایسے بے سر و سامان، ایسی جان اور مال اور اپنا وقت خرچ کرنے والوں کے لیے خوش قسمتی اور مبارک ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اس حدیث میں غربا کہا گیا؟ دوسری روایت میں ہے ہم الذین یصلحون ما افسدکم من سنتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری مٹی ہوئی سنت کو، میری ختم کی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے، میں اس طریقے پہ چلتا ہوں، میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ میں عمل کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مصداق وہ تبلیغی جماعت والے بھی ہیں جو لوگوں کے راستے میں پھیلے۔ دین کا کام مدرسہ بھی کرتا ہے، دین کا کام خانقاہوں سے بھی ہوتا ہے، دین کا کام یہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے دین کو کسی ایک چیز میں متعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید اس حدیث کے تحت وہ پیشن گوئی جو آقا نامدار نے بہت پہلے کر دی تھی کہ ایسے چند غربا ہوں گے جو میری مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے مصداق اور وہ پیشن گوئی کے مصداق تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہیں اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن انہیں اسی طرز پہ کیا جائے جو ہمارے پاک علماء اور ہمارے بڑے عالم کم از کم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرز پہ اس کام کو کیا تھا اسی طریقے پہ اسے چلایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو دینی تبلیغ کی طرف دعوت دی جائے۔ دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی اور قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، شاید ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں اس حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک آیت میں نے مکمل تلاوت کی تھی اور اس آیت میں جو مجموعی باتیں بتائی گئی ہیں، 18ویں پارے کی وہ آیت ہے، سورہ مومنون کی وہ آیت ہے، اس میں تقریباً 6 باتیں بتائی گئی ہے کم و بیش، اور وہی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1 میں بتائی ہے۔ النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن حوله من امته اکلوا لی بست اکلوا لکم بالجنہ قلت وما هن یا رسول اللہ قال الصلاة والزکاة والامانہ والبطن والفرج واللسان۔ اللہ کے رسول کے قریب میں بہت سے لوگ تھے، آپ نے ان تمام لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے 6 بات پہ عمل کرنے کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ گارنٹی کون لے رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہارے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی لیتا ہوں لیکن تم 6 بات پہ عمل کرنے کی گارنٹی لے۔ کون لوگ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، پیچھے ذرا آپ بھی اٹھائیے، کریں گے عمل انشاءاللہ؟ بتا دیں وہ 6 بات۔ قلت وما هن یا رسول اللہ، میں نے کہا وہ 6 باتیں کون سی ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے۔ قال الصلاة والزکاة والامانہ والبطن والفرج واللسان۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 نماز،
بہت مشکل کام ہے کیا؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز مشکل ہے ان لوگوں پر جو منافقین ہیں، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں، گفتگو یہ کہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ کہ خدا کچھ بھی نہیں، جس کا شیوا یہ ہے اس آدمی کے لیے نماز مشکل ہے۔ ورنہ نماز کیا ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سکون نماز میں ملا کرتا ہے، مجھے تسلی نماز میں ملا کرتی ہے، حلاوت اور چاشنی جو نماز کی ہے وہ اسی کو احساس ہو سکتا ہے جو نماز میں لگ کے دیکھ لے۔ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگتی ہے، وہ تیر اندر چلی جاتی ہے، وہ تیر کھینچی جاتی ہے، انہیں درد ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اس تیر کو مت کھینچو، چونکہ تیر اندر تو چلی گئی، باہر گوشت لیے جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، پھر کہا میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے انہوں نے نیت باندھی، نماز میں وہ لگ گئے اور خادم سے کہا تھا کہ جب میں نماز میں لگ جاؤں اس تیر کو نکال لینا۔ خادم وہ نماز میں لگتے ہیں، اس تیر کو کھینچ کر اسے باہر نکال لیتا ہے۔ حضرت علی جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے ان سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تیر باہر نکال لو، تم نے تیر کیوں نہیں باہر نکالا؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ دیکھ لیجئے تیر میں باہر نکال چکا۔ نماز کی حالت میں تیر جب نکالی گئی تو تکلیف کا احساس نہیں ہوا، کیوں؟ نماز کی لذت کا مزہ زیادہ تھا، نماز کی لذت زیادہ تھی، نماز کا مزہ زیادہ تھا اور وہ تکلیف کم تھی، اس لیے احساس نہیں ہو سکا۔ مثال لیجئے اگر آپ رات بھر جگتے ہیں، صبح کو آپ سو جائیں، 20 سے 25 مچھر آپ کے بدن پہ بیٹھ جائے، آپ کی نیند نہیں ٹوٹے گی، مچھر کی تکلیف کم ہے، نیند کا مزہ زیادہ ہے۔ 7 بجے شام میں سو جائیے، 5 بجے صبح ایک مچھر بدن پہ بیٹھے گا، نیند فوراً ٹوٹ جائے گی، چونکہ اب نیند کا مزہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے مچھر کی تکلیف کا پتہ چل جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز میں لگیں گے۔ مٹھائی آپ کھائے نہیں، ہم نے کہا دیکھیں مٹھائی کتنی اچھی ہے، ہم کھائے ہی نہیں تو اچھی کیسے؟ ہم کہا اچھا منہ کھولی، منہ کھولا، میں نے منہ میں ڈالا، فوراً نکال لیا، کہا بولو کتنی میٹھی؟ ابھی تو دانت دبا ہی رہتے کہ تم نکال۔ کہا چلو، ذرا سا چبایا، مارے خودی پہ فوراً سب بانگوں سے باہر۔ ہم نے کہا بولو مزہ آیا؟ ابھی تو پورا چباہے میں دے آیا۔ ہم نے کہا اچھا اب لو، دیا اسے اور اس نے لے کر اسے کھا لیا، چبا لیا، مکمل اندر چلا گیا۔ ہم نے کہا بولو اب مزہ آیا؟ اس نے کہا ہاں بہت مزہ آیا، واقعی میں میٹھی ہے، یہ بہت اچھی مٹھائی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ مٹھائی کھانے والا منہ سے مٹھائی نکال دے مزہ نہیں آئے گا، مٹھائی ذرا سا چبائے مزہ نہیں آئے گا، پورا چبا کر جب کھا لیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے اس میں مٹھاس ہے یا نہیں، اس میں شیرینی ہے یا نہیں، اس میں حلاوت ہے یا نہیں۔ آپ پڑھیے گا عید بقرعید، عید میں نماز اور بقرعید میں نماز، نہیں تو جمعہ آپ تشریف لے جائیے گا تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ عید بقرعید گئے منہ میں مٹھائی باہر، جمعہ گئے ذرا سا چبایا باہر۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، خدا کی قسم وہ مزہ آئے گا جو مزہ حضرت عباد بن بشر کو آ رہا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع ہے، آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پلاؤ ڈال دیے ہیں، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو صحابی سے کہ پہرے داری کرو کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ دونوں صحابی باری لگا لیتے ہیں۔ حضرت عباد بن بشر وہ دوسرے ساتھی سے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ میں ذرا جگتا ہوں۔ انہوں نے جگنے کے بجائے نیت نماز کی باندھ لی، نماز کی نیت میں لگ جاتے ہیں۔ پیچھے سے دشمن آتا ہے، وہ تیر مارتا ہے، وہ تیر اسے لگتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، پھر تیر لگتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، پھر تیر لگتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں توڑ رہے ہیں۔ خون جب زیادہ نکل جاتا ہے اب انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم مر جائیں گے اور یہ پہرے داری کی ذمہ داری جو آقا نے دی ہے وہ پہرے داری نہیں ہو پائے گی۔ تب انہوں نے نیت توڑی، اپنے ساتھی کو جگایا، اس نے دیکھا یہ خون سے لت پت ہے، کہا پہلے تو نہیں جگایا، تجھے پہلے جگانا چاہیے، تجھے تو اتنی تیر لگ چکی ہے،
اس نے یہ کہا یار میں جگاتا کیسے، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ میری روح پرواز کر جائے گی اور پہرے داری کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو میں صبح تک مجھے کتنی بھی دیر لگ جاتی لیکن میں نماز کو نہیں توڑتا۔ انہیں نماز میں لذت آ رہی تھی نہیں آ رہی؟ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، بہت سے بزرگوں کی شادی ہو گئی، ایک دم کنواری عورت ہے، باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا، زبردستی گھسا دیا اندر، اور بزرگ صاحب نماز کی نیت باندھے کہ 2 رکعت پڑھ لیں گے، لیکن انہیں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ صبح تک نماز پڑھ رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ہماری بیوی بغل میں سوئی ہے لیکن نماز کی لذت کا احساس انہیں زیادہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آقا انعامدار نماز اتنی دیر تک پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، کیا ورم آئے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تو ہوگی لیکن نماز کی لذت زیادہ ہے، اس لیے پتہ نہیں چیز ہے۔ لیکن نماز میں لگیں گے تب تو کون لوگ آج سے نماز چھوڑیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، نہیں پڑھیں گے آپ؟ اچھا کون لوگ نماز پڑھیں گے؟ وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ قلت وما هن یا رسول اللہ قال الصلاۃ والزکاۃ والامان والبطن والفرج۔ نمبر 2 وہی زکات، لوگوں کی چمڑی چلی جائے دمڑی نہیں جانی چاہیے، پیسہ نہیں جانا چاہیے، پیسہ رہے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، انتہائی بخیل، پیسہ یہاں چھپا کے رکھا، 2-4 گنڈے اور اوباش نے اس سے پیسہ چھیننا چاہا، کہا پیسہ نکالو، وہ پیسہ نہیں نکال رہا ہے، اس کو مارا، اٹھا پھرک کر پورا گرد و غبار میں لطپت ہو گیا۔ پھر اوباش سب بھاگ گئے، لوگ آئے کہ کیا ہوا کیا ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ بدن جھاڑ رہا، کہنے نے عزت بچ گئی۔ اس نے کہا عزت بچ گئی، چونکہ پیسہ بچا ہوا ہے اس لیے عزت بچ گئی۔ زکات کے بارے میں میں نے تفصیل بتا دی، اس لیے آپ حضرات زکات دیں گے انشاءاللہ۔ قلت وما هن یا رسول اللہ قال الصلاۃ والزکاۃ والامانہ۔ نمبر 3 امانت۔ امانت کا مطلب جو ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا ادا کریں گے۔ اگر ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بات آپ کو بتائیں تو ہم یہ ذمہ داری کو پورا نبھائیں گے تو ہم امین کہلائیں گے۔ ان کو ہم نے پیسہ دیا 2000 رکھنے کے لیے، اگر یہ 2000 بے نہیں واپس کر دیں گے تو سمجھا جائے گا یہ امین ہے، انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو صحیح پڑھائیں، ان کو سبق دیں، اگر انہوں نے اسے نبھا دیا تو وہ ٹھیک کیا، اگر نہیں نبھایا تو اس نے امانت میں خیانت کیا۔ ایک مزدور کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، 8 گھنٹے مزدوری کی، اس کو 500 روپے ملیں گے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ 8 گھنٹے وہ صحیح سے کام کرے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ 5 منٹ کھینی میں، 10 منٹ گپاسٹنگ میں اور 5 منٹ ایک دم دھیرے کام کر رہا ہے، اور اگر مالک چلا گیا تو بیٹھ گیا، مالک آیا فوراً لگ گیا۔ ایک مزدور کی ذمہ داری تھی کہ 8 گھنٹے کو وہ امانت داری کے ساتھ کام میں لگائے۔ اگر وہ امانت داری کے ساتھ کام میں لگاتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پہ روایت موجود ہے، لا دین لمن لا امانت لا، جس میں امانت نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس میں امانت ہو، جس میں ذمہ داری کا احساس۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکان بنانے کے لیے ٹھیکہ دے دیجئے تو 1 دن میں 1 دیوار تیار، اور ٹھیکہ نہیں دیجئے مزدوری پہ کام کروائیے تو آدھی دیوار بننے میں 25 دن لگے۔ وہی مزدور تو کام کر رہا تھا۔ مالک کی ذمہ داری ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ بیچارہ دن بھر پریشان ہوا، شام میں آیا مزدوری چاہیے۔ بابو جی سیٹھ صاحب ہیں، گاؤں کے زمیندار ہیں یا مکھیا جی اور بڑے آدمی ہیں، جاؤ بھاگو، ابھی کام نہیں کیے پیسہ لینا پہنچ گئے، جاؤ بعد میں پیسہ لینا۔ بابو جی ہتھیا کریں گے، سودا نہیں ہے، بھاگو یہاں سے، بھاگتے گئے، بھاگو اس کو دھکا دے کے
دن بھر مزدوری کیا آپ کے کھیت، آپ اسے پیسہ نہیں دے رہے. ترمذی کی روایت ہے مطلب الغنی یہ ظلم، پیسہ رہتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. وہ شخص ظالم ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے باوجود وہ مزدوروں کو پیسہ نہیں دیتا. مالک کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوراً پیسہ دے. ہم نے مولانا صاحب سے قرضہ لیا 1000 روپے. ہماری ذمہ داری تھی کہ سب سے پہلے وقت طے کریں. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جب قرض لیا کرو تو اس کا وقت بھی متعین ہو، اسے احتیاط کے لیے لکھ بھی لیا کرو تاکہ بھول نہ جاؤ. سب سے پہلی ذمہ داری ٹائم ہے، کتنا دن میں دیں گے. اور اب ہماری ذمہ داری تھی کہ جیسے یہ ٹائم طے ہو پورا ہو جائے تو ہم یہاں سے جا کر پیسہ اس مولانا صاحب کو دے دیں. ہمارا حال کیا ہے؟ قرضہ لے لیے مولانا صاحب سے، اب مولانا صاحب روز ہمارے گھر پہ پہنچ رہے ہیں کہ پیسہ دے دو. ہم ٹال رہے ہیں، آج نہیں تو کل دیں گے، کل نہیں تو پرسوں دیں گے. اور کبھی کبھی کہیں گھر کاٹ کے بھاگ رہے ہیں. کیا مولانا اتنا پریشان کر رہے ہیں؟ اب اس بیچارے کو ضرورت ہے. 2 سال گزر گیا، کبھی کبھی 3 سال گزر جاتا ہے. کتنی چپل ختم ہو جاتی بیچارے کی، اور آپ انہیں قرضہ واپس نہیں کرتے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس قرضے کو فوراً واپس کریں. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 پر ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. ایک شخص بہت یتیم فقیر محتاج تھا. 1000 سونے کے سکے کی اسے ضرورت تھی. 1000 دینار اسے چاہیے تھا. محتاجی کے حالت میں اس نے ہاتھ پھیلایا، بہتوں سے مانگا، کسی نے نہیں دیا، سب نے دینے سے انکار کر دیا. اخیر میں ایک شخص نے کہا ندی پار چلے جاؤ. اس ندی کو پار کر کے وہاں ایک سیٹھ رہتا ہے، وہ ہر ایک کو پیسہ دے دیا کرتا ہے، وہ محتاجوں کی ضرورت کو پوری کیا کرتا ہے. یہ کشتی پہ سوار ہوا، دریا پار کیا، اس آدمی کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی. من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی، قال انا محتاج. اس نے کہا میں محتاج فقیر ہوں. وہ گھر سے باہر نکلا، کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے 1000 سونے کے سکے قرض چاہیے. اس نے 1000 سونے کے سکے کی تھیلی لا کر اسے دے دیا اور پوچھا تم کب دو گے؟ ایک وقت طے ہو گیا، مثال کے طور پہ 1 مہینہ وقت طے ہو گیا. یہ وقت طے کر کے یہ وہاں سے چلا آیا، آ کر اپنی ضرورت کو پوری کیا. وقت پورا ہونا ہوتا، اس لیے اس نے کہیں سے 1000 سونے کے سکے کا انتظام کیا. انتظام کرنے کے بعد یہ لے کر چلا کہ اب چلیں اس کو پیسے دے دیں گے. وہ چلا گیا، جیسے ہی دریا کے کنارے جاتا ہے دیکھا کشتی ہڑتال ہے، کوئی کشتی نہیں چل رہی ہے. اور وہ آخری دن تھا، یہ پریشان ہوا کہ اب پیسہ دے تو پیسے دے. وہ ٹائم فیل کر رہا ہے، وہ وقت فیل کر رہا ہے، اس لیے مجھے پیسہ تو پہنچانا ہے. پیسہ کیسے پہنچائے؟ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. اس نے ایک لکڑی کو اٹھائی، اس لکڑی کو بیچ سے چیر دیا. اس لکڑی کے بیچ میں سونے کے سکے والی تھیلی اس نے رکھ دی اور اس لکڑی کو رسی سے باندھ دیا اور اس رسی کو اس دریا میں ڈال دیا. اور اس کے اندر ایک کاغذ لیا، اس کاغذ میں ایک پرچی لکھی، اس میں اس نے کچھ لکھا اور لکھ کر اس پرچی کو بھی اسی لکڑی میں ڈالا اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیا. وہ لکڑی اس سمندر کے حوالے ہے. ادھر وہ سیٹھ جس نے پیسہ دیا تھا وہ دریا کے کنارے یوں ہی تفریح کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اس نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے اس لکڑی کو اٹھایا، اس لکڑی کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے کے چلا آیا کہ شاید یہ جلاون کا کام آ جائے. یہ سوکھی لکڑی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے سیٹھ صاحب کہیں لکڑی لائے گا. وہ آج کا سیٹھ نہیں تھا کہ اگر آپ پیسہ والے ہو گئے تو جھاڑو نہیں لگائیں گے، پیسہ والا ہو گئے تو گھر کا کام نہیں کریں گے. اپنے کام میں سنکوچ ایسا، اپنے کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہ سیٹھ ایسے سیٹھوں میں سے تھا، وہ کام کرنے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. وہ لکڑی سر پہ لیا، اپنے گھر آیا، اٹھا کر رکھا. بیوی سے کہا، بیوی نے دیکھا لکڑی آئی ہے. اس نے یہ کہا جلاون نہیں ہے، اسی کو چیر دیا
جائے، اس نے کدال لیا، اسے چیرنے کی کوشش کی، جیسے ہی مارا وہ تو پہلے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ دو ٹکڑا ہو گیا۔ دیکھا کہ ایک تھیلی ہے، تھیلی کو کھولا، دیکھا سونے کے سکے ہیں، اس سونے کے سکے کو اس نے ڈالا، سونے کے سکے جب اس نے گنے تو دیکھا 1000 سونے کے سکے ہیں، اس میں ایک پرچی بھی ہے۔ یہ حیرت میں پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ محتاج جس نے 1000 سونے کے سکے لکڑی میں ڈال کے بھیج دیا تھا، اسے احساس ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہیں سے پیسے کا انتظام کیا اور پیسے کا انتظام کر کے اس کے گھر پہ پہنچا۔ آ کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ سید صاحب آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں پیسہ وقت پہ آپ کو نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ اس دن کشتی ہڑتال تھی اور پیسہ کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ سید بھی رو رہا تھا، وہ محتاج بھی رو رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، گلے سے لگایا، اس نے کہا اے شخص تو نے پرچی پہ جو لکھا تھا کہ اے پرچی ہم بھی خدا کے حکم کو مانتے ہیں، اے دریا تو بھی خدا کے حکم کو مانتا ہے، تجھے خدا کا واسطہ ہے اس سونے کے سکے کو اسی آدمی پہنچا دے جس سے میں نے قرضہ لیا تھا۔ اس لیے اے آدمی تیرا حکم تو پانی پہ چلتا ہے، تیرا حکم لکڑی پہ چلتا ہے، تو چونکہ خدا کے حکم کا تابع ہے اس لیے میں تجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ سونے کے سکے مجھے چھوڑ چکے۔ جب آدمی طے کرتا ہے کہ قرضہ وقت پر دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتا ہے، اور انتظام اس طرح اس کا کر دیا گیا، انتظام اس طرح اس کا کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر قرضے وقت پہ ادا کریں گے تو اللہ غیب سے آپ کا انتظام فرما دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں اور بہن کا کام کیا ہے؟ مہمان آیا، پہنچ گئے پڑوسن کے یہاں ایک پیالی چاہیے، کہے چائے پلانا ہے پیالی کم، 4 پیالی لے گئی، 3 پیالی وہاں سے واپس بھجوا دی، 1 پیالی اسی کے یہاں ہے۔ 1 مہینہ بعد معلوم ہوا ایک پیالی چھوٹ گئی تھی، پہنچے اس کے یہاں، ہم کب لیے تھے پیالی؟ یہ تو ہماری ہے۔ پلیٹ لایا، پلیٹ ختم۔ دیہات میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے کدال لاتا ہے، وہ کدال اس کے یہاں ہے تو اسی کے یہاں العاریۃ معطلۃ حدیث بتلاتی ہے، وہ چیز جو کسی سے عاریت پہ لی جائے، ضرورت پوری کرنے کے لیے لی جائے، ضرورت پوری ہو معطلۃ اور اسے ادا کر دی جائے، وہ چیز اسے واپس کر دیا جائے۔ اے میری ماں اور بہنیں، آپ نے بیلن لایا، بیلن واپس نہیں، آپ نے چائے کی پیالی لائی، چائے کی پیالی واپس نہیں، اور آپ نے پلیٹ لائی، پلیٹ واپس نہیں، کدال لائے، کدال واپس نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد بےایمانی یہ آپ کا ہو گیا، پڑوسن کا نہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کوئی آپ کو دے دیا تو آپ اسے وقت پہ ادا کرتے ہیں، آپ ادا نہیں کرتے ہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن آپ کی گردن نپے گی اور آپ کی گرفت کی جائے گی۔ قرآن خود کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے وہ ذمہ داری اس کی پوری کرو، وہ چیز اس تک پہنچا دو، وہ امانت اسے ادا کر دو۔ کریں گے ادا انشاءاللہ، اور اگر نہیں کریں گے لا دین لمن لا امانت لہ، تو وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے جس میں احساس ذمہ داری ہے۔ قلت وما هن یا رسول اللہ، قلت وما هن یا رسول اللہ، قال الصلاة والزکاة والامان والبدن والفرج واللسان۔ نمبر 4 پیٹ کی حفاظت، یعنی حرام کھانا پیٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ان کا غلام کھانے کا کچھ سامان لے کر آتا ہے، وہ سامان جیسے ہی پہنچتا ہے غلام سے وہ سامان لے کر وہ خود کھا لیتے ہیں۔ جب انہوں نے کھا لیا غلام نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے پوچھا نہیں، یہ سامان جو میں نے لایا تھا، میں نے جس پیسے سے لایا تھا وہ پیسہ مشکوک تھا، حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسہ غلط تھا، زمانے جاہلیت والا پیسہ تھا، میں نے اس سے یہ سامان خرید کے لایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بے چین ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ بے چینی کی کیفیت ان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے، وہ اپنی انگلی کو اپنے حلق میں داخل کرتے ہیں اور آ کر کے ساری چیزوں کو باہر نکال دیتے ہیں، جتنا ان کے پیٹ میں تھا سب جب باہر نکلتا ہے تب انہیں سکون نصیب ہوتا ہے۔
چند لقمے جو حرام کے آپ کے پیٹ میں چلا گیا تھا، آپ نے اسے الٹی کر کے باہر نکالا، تب انہیں سکون ملا۔ اور ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ حرام ہو یا حلال اسے پیٹ میں ڈالے جائے۔ قلت وما هن یا رسول اللہ؟ قال الصلاة والزکاة والامان والبدن والفرج واللسان۔ نمبر 5، شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت، آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اسے غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ خود قرآن نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہے۔ کامیاب ہونے کا کیا مطلب؟ اولئک هم الوارثون، وہ لوگ جنت کے مالک بنیں گے جو کامیاب ہوں گے۔ مومن کامیاب کیسے ہوگا؟ حقیقی فلاح جنت کا حصول ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون؟ اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو۔ اگر کوئی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن اسے ایک تنور میں ڈال دیا جائے گا۔ اس تنور میں آگ جل رہی ہوگی، اس میں ننگے مرد ہوں گے، ننگی عورتیں ہوں گی، وہ آگ سب اوپر کو جائے گی، تو وہ زناکار مرد، وہ بدکار عورتیں، وہ سب اوپر آ جائیں گی، پھر آگ نیچے بیٹھے گی، وہ اس کے ساتھ نیچے چلا جائے گا۔ اس طرح آگ کے تنور میں زناکار مرد کو اور بدکار عورت کو ڈال دیا جائے گا اور وہ اس میں جلتا رہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہماری ماں اور بہنوں کے کپڑوں کا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آقا نامدار نے فرمایا لم ارہما قوم صنفان من امتی اہل النار۔ جہنم میں جب میں شب معراج میں گیا تھا، مجھے جہنمیوں کو دکھلایا گیا، میں نے بہت سے جہنمیوں کو دیکھا، لیکن وہاں پر دو ایسے آدمی کو دیکھا، اس طرح کے آدمی کو دیکھا جن کا وجود ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ لم ارہما، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ قوم ماہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، لاٹھیاں ہوں گی، جس سے وہ مارتا ہوگا کمزوروں کو، غریبوں کو، رکشہ چالکوں کو۔ پہلے یہ بات ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی سواری پر بیٹھ کے چلا گیا تو ایک آدمی اسے اتارتا تھا، اسے مارا کرتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ سپاہی، وہ پولیس جو جگہ جگہ پر رکشہ چالکوں کو، دوسرے لوگوں کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، کمزوروں پر ظلم کرتی ہے، یہ آدمی اور اس طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا کون لوگ؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ وہ عورتیں جو ننگی ہیں، کپڑا بھی پہنی ہوئی ہیں۔ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو کپڑا بھی پہنی ہیں اور ننگی بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں یا تو ناقص، اتنا چھوٹا کہ اس کے بدن کا حصہ دکھلائی دیتا ہے، اگر کرتا ہے تو آستین یہاں تک، بازو تک، تاکہ یہ پورا حصہ دکھلائی دے، یا بلاؤز پہنتی ہیں جس سے پیٹ وغیرہ کا حصہ دکھلائی دیتا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، آج کل خود ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہمارے جوان بھائی، وہ اپنی بیٹیوں کو اس کا چھوٹا کپڑا لا کے دیتی ہے، ران کا حصہ اس سے کھلا ہوا ہوتا ہے،
اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا تھا یا علی لا تبرز فخذیک، اے علی اپنے ران کو مت دکھلاؤ، ران کا کھولنا حرام ہے، ران کا دکھانا حرام ہے۔ کوئی مزدور جس وقت میں مزدوری کر رہا ہے اس وقت میں ضرورت کے لیے اگر اس کی ران دکھائی دے رہے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن جب تک وہ کدال چلا رہا ہے اس وقت تک، لیکن عام حالتوں میں اگر وہ اپنے ران کو کھول کے ہے تو یہ حرام ہے۔ آج کل نوجوان مرد، نوجوان عورتیں وہ کپڑا پہنتی ہیں یہاں تک پینٹ جو کہ ران کے حصے تک ہو، آج کل یہ فیشن بنا ہوا ہے، ران لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ران کا دکھانا یہ حرام ہے۔ وہ عورتیں جو اپنا کپڑا سلوا رہی ہے تو بعض پاجامہ ایسا کہ اوپر سے نیچے تک بالکل پھٹا ہوا اور یہاں سے وہاں تک پھیتا لگا ہوا ہے، بعض کا کپڑا ایسا کہ اوپر سے اس جگہ سے یہاں تک بالکل بنیان کی طرح بالکل یہ سارا حصہ اس کا کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمام کپڑے بظاہر وہ کپڑا پہنے بھی ہے لیکن حقیقت میں ننگی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ ننگی شمار ہوگی، اس کا سطر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا گناہ اسے ہوگا۔ یا ہوتا یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک اتنا پتلا کہ سارا کچھ دکھائی دیتا ہے، اونچ نیچ نشیب و فراز سب دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں، ہندی کا ایک کتاب ہے، اس میں نے ہندی کی ایک کتاب ہے، میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ ایک بادشاہ یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو میرے لیے تمام درزی کو جمع کیا اور کہا میرے لیے ایسا کپڑا سل کر لاؤ جو دنیا میں کسی نے نہیں پہنا ہو۔ درزی محنت کر کے کپڑا لے کر آئے، وہ اس کو جیسے ہی پہنے کہے نہیں یہ کپڑا نہیں چلے گا، اس کو قتل کر کے دوسرا لائے اسے بھی قتل، تیسرا لائے اسے بھی قتل۔ اخیر میں ایک درزی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضور میں کپڑا آپ کے لیے لاؤں گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا، کم سے کم 6 مہینے لگیں گے، 6 مہینہ بعد میں سل کر لاؤں گا۔ 6 مہینے بعد وہ درزی اس کے دربار میں آیا، یوں ہاتھ کیے ہوا کہ حضور یہ ہے کپڑا، حضور یہ ہے کپڑا۔ بادشاہ نے کہا یہ کپڑا دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ کپڑا دکھائی دے گا تب تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کپڑا پہنتے ہیں، یہ ایسا کپڑا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دے گا، حضور چلیے یہ کپڑا پہنیے گا۔ حضور کو اندر لے گیا، حضور سے کپڑا اتروایا، کہا ہاتھ میں یوں لیجئے، یہ ادھر ہاتھ آستین آیا، یوں لیجئے، اس طرح اس نے پہنا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کو میں نے کپڑا پہنا دیا ہے۔ وہ بادشاہ اپنے سینہ کو نکالتا ہوا اکڑتا ہوا دربار میں آیا اور آ کر کرسی پہ بیٹھا۔ اس نے کہا آج میں نے ایسا کپڑا پہنا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں پہنا۔ تمام وزیر اپنے منہ کو نیچے کیے ہوا ہے، تمام درباری اپنے منہ کو نیچے کر کے ہنس رہا ہے کہ اس کا تو سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس درزی نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ اگر کپڑا لائے تو قتل ہو جائیں گے، اس لیے کوئی کپڑا ہی نہیں سلنا ہے۔ بادشاہ سمجھ رہا ہے میں بہت شاندار کپڑا پہنا ہوا ہوں، اکڑ کر چل رہا ہے، سینہ نکال کے چل رہا ہے کہ میرا کپڑا بہت عمدہ ہے، لیکن دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ننگے ہیں، اوپر سے نیچے تک اس کا پورا سینما حال دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں پہنے کی انارکلی ڈریس، ہماری ماں اور بہنیں جالی دار کپڑا اوپر سے نیچے تک کپڑا پہنے بھی، وہ دکھائی دے رہا ہے بالکل ننگا، لیکن کپڑا 8000 کا، اس لیے سمجھیں گی میں تو ایسا کپڑا پہنا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہے، مٹک مٹک کر چٹک چٹک کر چل رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے ایسا کپڑا پہنا ہے۔ خدا کی قسم گلی کے کتے، گلی کے گندے اور بات تمہارے حصوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے نشیب و فراز کو دیکھ رہا ہے اور وہ شرما رہا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا نساء کاسیات وعاریات، عورتیں بظاہر کپڑا پہنی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہیں۔ شارٹ کپڑا پہننا یہ بھی صحیح نہیں، ہمارا نوجوان بھی شارٹ شرٹ اوپر سے چھوٹا اور پینٹ ذرا نیچے،
اور خدا کی قسم اگر وہ رکوع میں ہو اور آپ کے آگے ہو، جیسے ہی رکوع میں جائے گا اس کا شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے کیا کیا دکھائی دے رہا وہ نہیں بتا سکتے۔ نماز تو ختم اسی وقت میں، لیکن اس کا سطر دکھائی دے رہا، ٹخنا سے نیچے ضرور ہوگا لیکن ناف تک نہیں پہنے گا کپڑا، کپڑا بالکل نیچے تاکہ اس کا سارا حصہ دکھائی دے۔ تیسری شکل، عورتیں جو کپڑا پہنتی ہیں اتنا ٹائٹ، اتنا سخت کہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، نشیب و فراز کا پتہ چلتا ہے، اونچ نیچ کا پتہ چلتا ہے۔ یا تو پاجامہ پہنیں گی لیگنز پاجامہ اتنا ٹائٹ ہو کہ بدن کا سارا حصہ دکھائی دے، اور شرٹ بھی اوپر سے بھی جو کرتا ہے وہ بھی ٹائٹ، اور ہمارا بھائی وہ زبردست جنس، شاندار قیمتی جنس لائے گا، اور وہ جنس اتنا ٹائٹ ہے کہ کہاں اونچا ہے کہاں نیچا ہے یہ سب دکھائی دے رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو جنس پہنے ہوئے چل رہے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جنس جو اس کے سطر کے حصے کو ظاہر کرے، ظاہر کرنے کا مطلب صاف پتا چلے یہ پہننا صحیح نہیں۔ ہاں پہننے کا شوق ہے، ڈھیلا ڈھالا فل پینٹ پہنے، لیکن جنس وہ بھی مکمل ٹائٹ، عورتیں وہ مکمل لیگنز بالکل سخت، اور اس میں قصور ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں وہ کہیں گی ہم کو فلنما کپڑا چاہیے تو آپ فلنما لا کے دیجیے، وہ کہے گی چاند لا کے دیجیے تو چاند دیجیے گا، وہ کہے گی نہیں انارکلی ڈریس چلا ہوا ہے اس لیے وہی ڈریس چاہیے، ہم کو فلنما ڈریس چاہیے چاہے جتنا مہنگا ہے، آپ چاہتے ہو خرید کے لا کے دیتے، آپ کی ماں اور بہن پہن رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عورت کے ان حصوں کو دیکھ کر مرد کی مردانگی شہوت میں آتی ہے، پھر یہ حیوانیت والا جذبہ جب انسان میں آ جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، ماں بہن بہو بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخبار میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بھائی اپنی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط چیز میں ملوث ہے، ایک چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ غلط چیز میں ملوث ہے، ایک بھائی نے اپنی بہن سے شادی رچا لی ہے۔ یہ صورتحال تو پیدا ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل یہ لباس کا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمارا کپڑا اور دوسرے نمبر پہ ہمارا پردہ۔ ہماری ماں بہن کہیں یہی قابل، یہ پورے دنیا گھومے گا اور ہم کو کہے گا گھر میں بند۔ ہم مثال دیتے ہیں، ذرا مثال بہت بھونڈی ہے۔ اگر آپ کے یہاں اینٹ گرانے والا اینٹ گرانے آئے، کہاں گروائیے گا؟ دروازے سے۔ ڈھیلا لا کے کہاں رکھیے گا؟ دروازے سے۔ پتھر کہاں؟ دروازے سے۔ بالو کہاں؟ دروازے پہ۔ اور سونا آیا تو کہاں رکھیے گا؟ گودریج کے اندر لوکیٹ میں۔ 500 کا نوٹ اندر، 10 کا نوٹ اوپر۔ شریعت نے تو کہا ہے میری ماں اور بہن، تم سونا ہو، تم چاندی ہو، تم ہیرے ہو، تم چھپانے کی چیز ہو، تمہیں لوکیٹ میں چھپا کے رکھنا چاہیے۔ تم اگر اینٹ، پتھر، کنکر، ڈھیلا، مٹی بننا چاہتے ہو تو جاؤ دروازے پہ پڑے رہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بچہ آئے گا ڈھیلا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، کوئی بچہ آئے گا پتھر اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، شیطان آئے گا وسوسہ ڈالے گا، کوئی گنڈا آئے گا تجھے ہاتھ مار کے چلا جائے گا، کوئی برائی میں ملوث، کوئی گندگی میں ملوث، کوئی تمہیں دیکھ کر ایجانی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ شریعت نے کہا میری ماں میری بہن تم سونا چاندی پتھر ہیرا جواہر ہو، اس لیے تم کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ ہماری ماں بن کے نہیں ہم مٹیے بن کے رہے۔ سمجھ الٹی ہے، سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں آزادی دی جا رہی ہے، اگر تمہیں آزادی دی جا رہی ہے تو یاد رکھو
اس آزادی کے بہانے لوگ تمہیں اپنے ہوس کا شکار بنانا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے یہی چال ہے. کبوتر جب دانا دیکھ کر دانے پہ چلا جائے گا تو جال میں تو پھنسے گا. دانے کو دیکھ کر اگر بچنے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا کہ یہاں دانا جال میں ہے یا نہیں، تب تو وہ بچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیکھے گا تو جال میں تو پھنسے گا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری بہو اور بیٹیوں کی عزت وہ خطرے میں ہو رہی ہے، اور روزانہ لب اسٹوریاں لکھی نہیں بلکہ اسے بنائی جا رہی ہے. لوگ لب میرج کر رہے ہیں، لوگ شادی رچا رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں یا بدکاری کرواتی ہے، کل قیامت کے دن امام یافعی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، آپ کو جہنم کا سیر کرایا گیا. آپ نے دیکھا وہاں پیپ کی نہر بہ رہی ہے. آپ نے اس نہر کو جب دیکھا تو اس نہر کے اندر خالی پیپ تھا. ایک آدمی کو لایا گیا. اس آدمی کو ایک فرشتہ پکڑا ہوا تھا. لوہے کے گرز سے اس سے پیپ نکالا گیا. وہ پیپ کھول رہا تھا. اس آدمی کو پلایا گیا. وہ آدمی جیسے وہ پیپ کو پیا، اس کی آنکھ گل کر نیچے گر گئی. پھر پیپ دوبارہ پلایا گیا. پھر بات صحیح ہو گئی. پھر پلایا جائے، پھر آنکھ گر جائے، پھر پلایا جائے، پھر گر جائے. آپ نے فرمایا یا پیپ کہاں سے آیا؟ آپ کو کہا گیا کہ دریا کے دوسرے کنارے چاہیے. آپ کو دریا کے دوسرے کنارے لے جایا گیا. آپ نے دیکھا یہاں سے وہاں تک کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں جو ننگا ہے، ننگی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں. شرمگاہ سے پیپ نکل رہا ہے. وہ دبا کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے پیپ نکل رہا ہے. جیسے نل چلا دیا جائے، اسے روک دیا جائے، لیکن اس سے پیپ، اس سے پانی نکلتا رہے گا. اسی طرح ان کی شرمگاہوں سے پیپ پار ہو رہا ہے اور وہ پیپ اس میں جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ مرد کون ہے، یہ عورتیں کون ہے؟ آج جواب دیا گیا یہ عورت وہ ہے جو دنیا میں بدکاری کرتی تھی، یہ وہ مرد ہے جو دنیا میں شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا تھا. آج اس کی یہ سزا ہے. قرآن نے کہا زانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرک. زنا کرنے کی وجہ سے آدمی کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت گندگی کی طرف مائل ہوتی ہے، پھر وہ ہوس کا پوجا بن جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جتنی بار پوری کی جائے اور بڑھتی ہے. بھوک کھانے سے مٹ جایا کرتی ہے، لیکن یہ خواہشات نفسانی جتنی پوری کی جائے اتنی زیادہ ابھرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حیوان بن جاتا ہے اور حیوانیت میں اس میں آ جاتا ہے. پھر وہ ہوس کا پجاری بن کر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بدنام زمانہ ہے یا کون ہے، یہ زانیہ ہے یا مشرکہ ہے. اور ایک وہ شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. الخبیثات للخبیثین ضابطہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو بدکاری میں مبتلا ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، اگر توبہ کر لیں گے سارا گناہ معاف. توبہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا حال یہ ہوگا کہ ان کو وہی عورتیں ملیں گی جو خود بدکار ہوں. اس لیے لوگوں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جس نے شرمگاہ کے غلط استعمال کا جو بھی طریقہ ایجاد کیا، چاہے وہ خیالوں میں گم ہو کر ہو، چاہے غلط ویڈیو دیکھ کر ہو، یا موبائل میں غلط فلم دیکھ کر ہو، یا زمین کے سہارے سے ہو، جس طرح بھی ہوگا کل قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی. بلکہ اگر کسی نے ہاتھ کے سہارے سے کیا تو یہ ہاتھ قیامت کے دن پھولا ہوا ہوگا اور سارے لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں بدکاری کیا کرتا تھا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا تھا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے. قلت وما هن یا رسول اللہ؟ قال الصلاة والزکاة والامانة والبطن والفرج واللسان. نمبر 6 زبان کی حفاظت. نمبر 6 زبان کی حفاظت. یہ زبان ہماری قینچی کی طرح چلتی ہے. ہم جب بولتے ہیں تو لت مار، ایسا لگتا ہے سامنے والے پہ لاٹھی برسا دی. ہماری زبان
اتنی سخت ہوتی ہے کہ سامنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس لیے نہیں رکھی ہے ہڈی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی تاکہ یہ نرم رہے، اس سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہماری ماں اور بہن ایک سانس میں 101 گالی دے، اپنے بچے کو بھی گالی دے۔ بخاری کی روایت ہے صفحہ 9 پر، اُریت اکثر اہل النار یعنی نساء، مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ پوچھا گیا فبیما، کیوں؟ آپ نے 2 وجہ بتائی، ایک روایت میں 1 وجہ ہے اور دوسری وجہ دوسری جگہ ہے، تکفرن العشیر یا تکثرن اللعن۔ پہلی بات، یہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، ملامت زیادہ کرتی ہیں۔ بیٹا بھی غلط کام کر دیا تو کہے گا مرتا نہیں ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، بیٹے کو بھی گالی دے دے، لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ دوسری وجہ، شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ لو احسنت احداہم الی احداہن الدہر، اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتے رہو، پوری زندگی شوہر کیا صحیح کام اور اس کی خواہش پوری کرتا رہا، اس کو سب کچھ لا کر دیتا رہا، ایک دن غلط کام کہہ دیا تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں تو تجھ سے کبھی بھلائی دیکھا ہی نہیں۔ فلنما کپڑا بھائیا، فلنما کپڑا ابا، یہ بھی فلاں، یہ بھی چلا، تم سے کیا دیکھے ہیں؟ تمہارے گھر میں کبھی سوکھ ہی نہیں پائے۔ شوہر کی ناشکری کی بنا پر وہ جہنم میں جائے۔ اس زبان کا استعمال ہم گالی دینے میں بھی کر سکتے ہیں، غیبت کرنے میں بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑانے میں بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپس میں دوست بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، سچ بولنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لوگ کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، قرآن کے پڑھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، میٹھی بولنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ زبان کا ایک استعمال جہنم میں لے جاتی ہے، زبان کا دوسرا استعمال وہ جنت۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سی چیز عام طور پہ جہنم میں لوگوں کو لے جائے گی؟ ان اکثر ما يدخل النار قال الفم والفرج، آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یہی 2 چیز لے جائے۔ اور یہ زبان، بہو کی زبان ایسی کہ ساس کے دل کو چھلنی کر دے، نند کی زبان ایسی کہ بھابھی کے دل کو زخمی کر رہی ہے، بیٹا کی زبان ایسی کہ ماں کو دھتکار، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، باپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ جوانوں، ماں باپ کے سائے کو غنیمت جانو، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب ایک واقعہ بتلاتے ہیں، شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے، وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو اپنے باپ کو مارتا ہوا کھینچ کر روڈ پہ لاتا ہے، روڈ کو پار کر دیتا ہے اور سیدھا پورا کرکٹ کی جگہ پر لے کے آتا ہے، اس سے بھی آگے کھینچنے لگتا ہے۔ تب باپ کہتا ہے بس بس بس۔ بیٹا کو بہت تعجب ہوا کہ اب تک کچھ نہیں کہا، گھر میں مارے کچھ نہیں، خالی رو رہا ہے، کھینچ کے لائے صرف رو رہا ہے، پورا کرکٹ تک لائے رو رہا ہے، اس سے آگے لے گئے تو بس بس کہہ رہا ہے۔ بولا کیوں؟ باپ نے کہا بیٹا تم کو نہیں معلوم، ہم بھی اپنے ابا کو مار کر کھینچ کر یہی تک لائے تھے، اس لیے ہم کو ڈر ہے کہ تم اگر آگے تک لے جاؤ گے تو تم کو بھی بیٹا آگے تک لے جائے گا۔ معارف الحدیث کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، اپنے باپ کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا تم کرو گے، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ ہم اپنی زبان کا استعمال، ہماری ماں اور بہنیں گالی میں کرتی ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں،
ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون عورت جنت میں جائے گی؟ دو عورتیں، ایک نماز روزہ سب کرتی ہے لیکن اس کی زبان اتنی سخت کہ شوہر بھی پناہ، سب گھر کا رشتہ دار پناہ، کہ اس کی زبان سے محفوظ رہ جائے. اور دوسرا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہے لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی. اس کی زبان بہت اچھی، ایسا بولتی ہے لگتا ہے کان میں رس گھول دی ہے. مفتی تقی صاحب نے اصلاحی خطبات میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جس کی زبان میٹھی ہے چاہے وہ زیادہ متقی پرہیزگار نہیں وہ جنت میں جائے گی، اور جس کی زبان سخت ہے وہ جہنم میں جائے گی. اس لیے ہم بھی اپنی زبان کو ٹھیک کریں اور اپنی ماں بہنوں کی زبان کو بھی ٹھیک کریں. ہم اپنی زبان کا استعمال گانا گانے میں نہ کریں، فحش بکنے میں نہ کریں. اگر ہم کریں گے تو خدا کی قسم ہمیں گناہ بھی ہوگا، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اگر ہم یہ 6 کام کر لیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادخلوا لکم بالجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ زکات، نمبر 3 امانت، نمبر 4 پیٹ کی حفاظت، نمبر 5 شرمگاہ کی حفاظت، نمبر 6 زبان کی حفاظت. کریں گے انشاءاللہ؟ کون لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بچے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک